بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید میں اس دنیا کی پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کی پہلی ہی رات ساری رات بیٹھی روتی ہی رہی تھی۔ میری شادی کیا ہوئی؟ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی عذاب ٹوٹ پڑا ہے اور مجھے سزا دی گئی ہے کہ میرا شوہر ایک نہایت ہی سخت طبیعت انسان تھا۔ وہ کبھی مجھ پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تھا پر بہت سخت مزاج کا مالک تھا۔ اس کا مجھے غصے سے دیکھ لینا ہی میری روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر اس پر یہ میری قسمت بری تھی، میرے ساتھ کچھ ایسی حرکتیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میری ساری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک طوفان آیا۔ مجھے ایک ایسے راز کے فاش ہونے کا پتہ چلا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی۔ وہ راز اتنا بڑا تھا کہ اسے جان کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میری عمر 17 سال تھی پر دیکھنے میں 30 سال کی لگتی تھی۔ اس کی وجہ میرا بھاری بھرکم وجود اور میرا 85 کلو وزن تھا۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے میں ایسی کوئی چیز نہیں بنتی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا وزن بڑھایا تھا۔ شاید یہ قدرتی تھا کہ میں اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے بہت موٹی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وزن کم کر ورنہ تجھے کوئی بیاہ کر نہیں لے جائے گا، اور ہو بھی ایسا ہی رہا تھا۔ میں 17 سے 27 کی ہو گئی پر میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا، اور پھر رشتہ آیا بھی تو محلے کے ایک مولوی کا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی سخت انسان تھا۔ جو بچے کسی کے پاس بھی وقت پر قرآن نہیں پڑھتے تھے یا بہت شرارتی ہوتے تھے وہ اس کے پاس چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ ان کو 1 مہینے میں ہی سیدھا کر دیتا تھا کہ پھر وہ پہچانے ہی نہیں جاتے تھے کہ کیا یہ وہی شرارتی بچے تھے۔ اس انسان کو بھلے میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا پر اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ ہمارے گھر بھی میرے بھائی کو پڑھانے آتا تھا۔ اب میرے بابا سے اس کی دوستی تھی بہت۔ بھائی کا سبق ختم ہو جاتا تھا پھر بھی بابا اور مولوی نذیر بیٹھ کے چائے پیتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ اسی بات چیت میں جانے کیسے بابا نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا اور بہت جلدی ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کے نصیر کے گھر آ گئی کہ گھر میں ایک بھائی اور اس کی بیوی اور نصیر کی ماں رہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، وہ کمرے میں آیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ نذیر کمرے میں آیا اور آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے 500 روپیہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ میری منہ دکھائی ہے اور اس کی اتنی ہی اوقات ہے۔ پھر اس نے دوسری بات ہی میرے وزن پر کر ڈالی کہ تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا ورنہ کسی کام کی نہیں رہوں گی، نہ گھر کے کام کر سکوں گی، نہ اپنا آپ سنبھال سکوں گی۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہیں قبول کرتا ہوں، پر تمہیں اپنے وزن کا کچھ کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ مجھ سے منہ پھیر کر سو گیا، اور میں ساری رات روتی رہی کہ مجھے تو پہلی ہی رات میرے ہمسفر نے میرے وزن اور بدصورتی کا طعنہ دے مارا، تو اب میری باقی کی زندگی اچھی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نئی بہو گھر آئے تو اسے دیکھنے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ مجھے دیکھنے جو بھی آتا تھا ہنس دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی عمر کیا ہے، کیا یہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ میرے گھر جو بھی آتا تھا مجھے دیکھ کر ہنس دیتا تھا اور میری ساس سے میری عمر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ گمان بھی ہوتا تھا کہ شاید میری نذیر سے دوسری شادی ہے اور میں 4 بچے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میری جیٹھانی بھی مجھے طعنے دیتی اور مجھ پر ہنستی، پر میری ساس ایک اچھی طبیعت کی مالک تھیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا، تم جلد از جلد ماں بن جاؤ تو تمہارے پاؤں اس گھر میں پکے ہو جائیں گے۔ نذیر کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی کہ تم اس کے بچوں کی ماں ہو۔ ایک ماں کا اسلام میں بھی بہت بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے، پھر سب تمہاری عزت کریں گے۔ میں بھی جلد سے جلد ماں بننا چاہتی تھی، اس لیے بھی کہ شاید اس طرح میں نذیر کے دل میں سما جاؤں، اور اس لیے بھی کہ مجھے بھی اپنی اولاد کی صورت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ پر شادی کے 2 سال تک مجھے کوئی امید نہیں ملی، اور ایک دن میری ساس اور جیٹھانی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے ہی گئیں، اور ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ وزن کم کریں تو پھر ہی آپ کے امید سے ہونے کے کوئی چانس بنتے ہیں، ورنہ اس وزن میں اور 27 سال کی عمر میں آپ کا ماں بننا عام لڑکیوں سے قدرے مشکل ہے، اس لیے آپ اپنا وزن کم کریں۔ میری جیٹھانی نے تو مجھے سارے راستے تانے دیے۔ اب میری ساس بھی مجھ سے کچھ برہم نظر آنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 11 سال گزر گئے۔ یہ 11 سال میری زندگی کے سب سے اذیتناک سال تھے۔ اب تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، پر وہ ہر بار یہ کہہ کر دوسری شادی کی بات ٹال دیتا کہ اللہ دے گا۔
پر اب میری ساس نے میرے شوہر سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے ہاں اولاد ہونا ناممکن ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہونے والے تمام مسائل کی وجہ میرا وزن ہے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے اسے کم کرنے کی کوشش نہیں کی، پر مجھ پر کچھ اثر انداز ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر مجھے لگتا کہ شاید میں نے 2-4 کلو وزن کم کر بھی لیا تو وہ 1-2 ہفتے بعد وزن پھر سے بڑھ جاتا تھا۔ ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ نذیر میرے پاس ایک گلاس میں کچھ لے کر آیا، مجھے کہنے لگا کہ اسے آنکھیں بند کر کے فوراً پی جاؤ، اور وہ دیکھنے میں تو پانی جیسا ہی تھا اور اس کا رنگ سبز لگتا تھا، جیسے اس میں کسی نے کچھ ملایا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو نذیر نے مجھے غصے سے کہا کہ یہ تمہارا وزن کم کرنے کی دوائی ہے اور کوئی سوال نہ کرو۔ افسوس ہوا کہ سب کو میرے وزن سے ہی مسئلہ ہے، اور جس طرح نذیر نے کہا تھا میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ شربت پینا شروع کر دیا۔ اب نذیر گلاس میں وہ مشروب ڈالے میرے پاس آتا، اور جب تک میں وہ مشروب پی نہیں لیتی وہ میرے سرہانے ہی کھڑا رہتا کہ میں اسے پورا ختم کروں۔ اب تو میں اس کے اس رویے سے بھی تنگ آ گئی تھی کہ آخر جیسی بھی ہوں مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتا۔ ایک دن میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی اور بول ہی پڑی، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اس کی مخلوق کو گواہ بنا کر کسی کو قبول کرنا اور پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایسے لوگوں کی اسلام میں کیا سزا ہوتی ہے؟ یا اللہ، اس میں کچھ نہیں فرماتا۔ نذیر تو میری شکل ہی دیکھتا رہ گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو میری ساس بھی میری جٹھانی کے ساتھ مل کر مجھے خوب تانے دیا کرتی تھی، کیونکہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور ان 3 سال میں میری جٹھانی نے 2 بیٹے پیدا کیے تھے، جبکہ ایک بیٹا اس سے پہلے بھی تھا۔ وہ 3 بیٹوں کی ماں تھی، اس کی اس گھر میں بہت عزت تھی اور میری کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک رات کو تو ایک بہت عجیب حرکت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نذیر کچن میں کھڑا میرے لیے اس شربت میں کچھ ملا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ شربت بنانے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ تو ملایا ہی کرتا تھا، پر جب میری ساس نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی پینے آیا تھا اور یہ پانی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ نذیر نے میری ساس سے جھوٹ کیوں بولا، اور اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات تھی؟ وہ ان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی دوائی لینے آیا ہوں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میری ساس نے تو ایسی بات پر خوش ہی ہونا تھا۔ نذیر کو ان سے یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں طاق میں رہنے لگی کہ آخر نذیر اس شربت میں کیا ملاتا ہے، اور یہ بات میں اپنی جیٹھانی سے بھی کر بیٹھی۔ اس نے تو اپنے کان پکڑ لیے، کہنے لگی، آخر کیوں تم نے اب تک یہ سب ہونے دیا؟ کیا پتا وہ اس میں کیا ملاتا ہو؟ اس خاندان کے مرد تو ویسے ہی بہت عجیب ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی ایسی چیز پلا رہا ہو جس کی وجہ سے تم ماں نہ بن پا رہی ہو، کیونکہ وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، اور تم اتنی معصوم ہو۔ جو وہ کہہ رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کر رہی ہو۔ اب اس کو منع کر دینا کہ میں نے یہ شربت نہیں پینا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے۔ نذیر کو منع کر دیا، اور نذیر ایسے بھی پھر گیا جیسے میں نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے مجھے زبردستی شربت پلایا، اور اس زبردستی میں اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی دے مارا۔ میں حیران تھی، پریشان تھی کہ آخر یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب میں جب بھی انکار کرتی یا تو مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی، یا وہ مجھے مار کر بھی وہ شربت پلا کر ہی دم لیتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا، اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میری طبیعت 1 ماہ سے بہت خراب تھی، بہت کمزوری تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں یہ سب بتاتی۔ بالآخر اپنی ساس کو ہی بتایا۔ میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی اور کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میری ساس مجھے انسانیت کے ناطے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، میں بے حد خوش تھی اور خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اگر نذیر یہی چاہتا تھا کہ میں نہ بنوں تو وہ ناکامیاب ہو گیا۔ اللہ نے تو مجھے امید بھی دے دی۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ راستے سے میری ساس نے میرے لیے 2 نئے سوٹ بھی لیے اور خوب سارا پھل بھی لیا، اور میری جیٹھانی کو گھر آ کر کہہ دیا کہ آج سے سارے گھر کا کام صرف تم کرو گی، اور نجمہ صرف آرام کرے گی کیونکہ وہ امید سے ہے۔ جب میں نے یہ بات نذیر کو بتائی تو اس کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا، اور اس نے وہ شربت کا گلاس جس طرح کمرے میں لایا تھا ویسے ہی باہر لے گیا۔ میں تو پہلے ہی بہت غصے میں تھی تو بول ہی پڑی کہ کیوں نہیں پلایا، آج صرف اس لیے کہ وہ زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ تو نذیر نے مجھے جواب نہیں دیا اور بس اتنا کہا کہ آرام کرو۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کہنے کو ویسے بھی کیا تھا، وہ ہار گیا اور میں جیت چکی تھی۔
میری صحت بہت خراب رہی، لیکن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا، اور نذیر نے بھی مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری اولاد اس دنیا میں آئی۔ میں ایک ساتھ 7 صحت مند بیٹوں کی ماں بنی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس تو خوشی سے نہال تھی، جبکہ میری جیٹھانی وہ بہت اداس تھی۔ نذیر جب بیٹوں کو دیکھنے اندر آیا تو میں نے اسے خوب باتیں سنائیں کہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے کیا پلا رہے ہیں۔ آپ جیسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جو اپنی ہی بیوی کو اولاد پیدا نہ کرنے کی دوائیاں دیتا رہا ہو۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا دن دکھایا آپ کو کہ میں ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 7 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ تکلیف تو آپ کو بہت ہو رہی ہوگی، پر یہی قسمت کا فیصلہ ہے۔ میں جیت گئی ہوں اور تم ہار گئے ہو نذیر احمد، تم ہار گئے ہو۔ میں ہاسپٹل سے جلد ہی ڈسچارج ہو گئی اور اپنے ساتھ شیر جیسے بیٹے کو لیے گھر میں بہت فخر سے داخل ہوئی۔ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں جو کبھی مجھے دیکھ کر باتیں بنایا کرتی تھی، اب مجھ سے ملنے آئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں بھی دعا دو کہ ہم بھی تمہاری طرح 7 بیٹوں کی مائیں بنیں۔ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ہمیں دعا دو، یا ہمیں اپنی کلائی سے اتار کے کوئی چیز دے دو۔ وہ تو مجھے ایسے عزت دے رہی تھیں کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں، پر میں خوش تھی کیونکہ مجھے یہ سب کبھی نہیں ملا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے اور میں سردیوں کے کپڑے واپس رکھ رہی تھی جب مجھے نذیر کی جیب میں سے ایک کاغذ ملا جس میں لکھا تھا کہ یہ ایک عمل ہے جس کے لیے آپ کو باوضو ہو کر روز کچھ نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی کچھ سورتیں پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں سبز رنگ ڈال دینا ہے کیونکہ یہ رنگ امید کا ہوتا ہے، اور پھر یہ پانی 2 ماہ تک اگر کسی عورت کو پلایا جائے تو وہ اولاد کی ماں بنتی ہے یا اسے اولاد کی امید مل جاتی ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے میں نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نذیر نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ تو یہ عمل کر رہا تھا، اور اس کی دعاؤں اور مجھے پانی دم کر کے دینے سے ہی مجھ پہ یہ کرم ہوا تھا کہ آج میں 7 صحت مند بیٹوں کی ماں تھی۔ میں پلٹی تو نذیر میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جان گیا تھا کہ میں یہ سب جانتی ہوں۔ میں تو اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا، میں نے کتنے تانے دیے، آپ پر شک بھی کیا، جبکہ تم تو میرا فائدہ کر رہے تھے، میں بہت بری ہوں۔ نذیر نے مجھے اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تم میری بیوی ہو اور اسلام میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ لوگ تمہیں تمہارے وزن کی وجہ سے بہت تنگ کرتے ہیں، تو مجھے قبول تھی، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تم سے شادی نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمہیں اولاد کی امید نہیں مل رہی اور سب تمہیں اس بات پر مزید تانے دے رہے ہیں۔ تم دن رات پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی، میں تمہارے لیے فکر مند تھا۔ مجھے اس عمل کے بارے میں ایک مفتی صاحب نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ عمل ایک شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ شروع کیا۔ اس کو 2 ماہ تک جاری رکھنا تھا، اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتے، بیوی کو بھی نہیں بتانا۔ اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگر تم ایک رات بھی وہ دم کیا ہوا پانی نہیں پیتی تو سارا عمل مجھے پہلے دن سے شروع کرنا پڑتا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر سختی کی، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، پر میں تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ آج ہم 7 بچوں کے ماں باپ ہیں اور ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ